ہے خلق، اس کا اردو میں جو معنی کیا جاتا ہے وہ عادت کیا جاتا ہے، اور خلق کی جمع جو ہے وہ اخلاق آتی ہے، یعنی عادات۔ اب انسان کی یہ عادات جو ہیں وہ بری ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ عادات اس کی اچھی ہوں تو اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے، خوش اخلاقی کہا جاتا ہے، اچھا اخلاق کہا جاتا ہے، اور اگر اس کی یہ عادات بری ہوں تو اسے سوء الاخلاق یا بد اخلاقی شمار کیا جاتا ہے۔ علماء نے حسن اخلاق کو دو مجالات میں تقسیم کیا ہے، دو کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ایک، اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن اخلاق اختیار کرنا، وہ کیا ہے؟ انسان اللہ رب العالمین کے تمام حکم کو بجا لائے اسی طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ انسان ان تمام چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ رب العالمین نے اسے روکا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طریقے سے کرے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن اخلاق۔ اور مخلوق کے بارے میں حسن اخلاق کہ انسان مخلوق کے ساتھ نرم مزاجی، نرم طبیعت، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے مخلوق کے ساتھ۔ آج اس خطبہ جمعۃ المبارک میں انہی دونوں مجالات پر گفتگو کروں گا کہ حسن اخلاق کی فضیلت کیا ہے آخر۔ جو انسان حسن اخلاق اختیار کرتا ہے اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اور جو شخص حسن اخلاق جیسی صفت کو نہیں اپناتا اس کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے۔ انہی نکات پر آج کی گفتگو ہو۔ حسن اخلاق کے فضائل پر بات کریں تو اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ کہ یہ افضل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل المؤمنین احسنهم خلقا، کہ مومنین میں سے افضل ترین وہ ہے جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ حسن اخلاق جہاں افضل مومن ہونے کی نشانی ہے، وہیں ساتھ ساتھ یہ اکمل مومن ہونے کی بھی نشانی ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ یہ حسن اخلاق کو اختیار کرنا افضل مومن ہونے کی نشانی، کامل مومن ہونے کی نشانی۔ ہم پہچانیں گے کیسے کہ کسی شخص میں اندر حسن اخلاق جیسی صفت پائی جاتی ہے، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کی علماء نے کیا خوب تعریف لکھی ہے، کہتے ہیں المتطوعون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ کہتے ہیں آپ دیکھیں گے اس کے کندھے بڑے ملائم ہوں گے، وہ اکھڑ کر نہیں چلتا ہو، اس کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری غالب ہوں گی۔ آپ اس کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہوگا، اور لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو۔ پھر فرمایا ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، جو شخص لوگوں سے محبت نہیں کرتا نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے اندر تو خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔
تو یہ 3 علامات اگر آپ کسی کے اندر دیکھیں، ایک یہ کہ اس کے کندھے بڑے ملائم ہوں گے، تکبر سے نہیں چلتا ہوگا. دوسرا، اس کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری کا عنصر غالب ہوگا، اور لوگ اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بھی لوگوں سے محبت کرتا ہوگا، لیکن وجہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوگی، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوگا. یہ حسن اخلاق جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ان کی علامات یہ. جہاں حسن اخلاق افضل مومن ہونے کی نشانی ہے، اکمل مومن ہونے کی نشانی ہے، وہیں ساتھ ساتھ حسن اخلاق اختیار کرنے والا شخص کل قیامت کے دن روزے دار اور تہجد گزار کے اجر کو حاصل کر لے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجات صائم اللیل قائم النہار، کہ ایک شخص جو اپنا اخلاق اچھا کر لے وہ کل قیامت کے دن روزے دار اور تہجد گزار کے اجر کو حاصل کر لے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حسن اخلاق جیسی صفت سے مالا مال فرمائے. ایک اور فضیلت سنیں. اسامہ بن شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب عباد اللہ الی اللہ احسنهم خلقا. اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا. دیکھیں، آج مجھ میں سے اور آپ میں سے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. ٹھیک ہے، اس کا دعویٰ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کمال اس میں ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے. کمال تو اس میں ہے نا. تو اس حدیث میں یہی بات ہے، احب عباد اللہ الی اللہ احسنهم خلقا. اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے، سب سے اچھے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ حسن اخلاق جیسی صفت اختیار کرنا یہ اللہ رب العالمین کا محبوب بھی بنا دیتا ہے. اسی طرح آگے اگر چلتے ہیں، مزید اس کی فضیلت دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حسن اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے ایک معیار کے طور پر پیش کیا. ایک معیار کے طور پر پیش کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. کہ اگر کوئی شخص اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، اس کا دین تمہیں پسند آ جائے، فزوجوہ، اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. الا تفعلوا، اگر تم نے اللہ کے نبی کے اس معیار کو چھوڑ کر کوئی اور معیار اپنایا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو اس دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے. اب دیکھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 خصلتوں کی وجہ سے شادی کی جائے. لمالہا، کچھ لوگ عورت کے مال کو دیکھ کر اس سے شادی کرتے ہیں. ولحسنہا، کچھ لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. ولحسبہا، کچھ لوگ عورت کے حسب و نسب کو دیکھ کر اس سے شادی کرتے ہیں. اور والدینہا، کچھ لوگوں کا معیار تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ بھی دین میں بہتر ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے فرماتے ہیں کہ تم ان سب میں دین کو مقدم رکھو. یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہم جب اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ بیچتے ہیں یا اپنی بیٹی کا کسی لڑکے سے رشتہ کروانا چاہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟
کہ وہ کماتا کیا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے، خوبصورت ہے نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان وغیرہ ہے نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جس معیار کو مقدم رکھا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا وہ شخص دیندار ہے یا نہیں ہے. یہ چیز نہیں دیکھی جاتی آج. دینداری کو فوقیت نہیں ہے آج کہ کیا وہ شخص جس سے میں اپنی بیٹی کو بیاہ دے رہا ہوں کیا وہ شخص دیندار بھی ہے یا نہیں، یا صرف اچھا کماتا ہے، خوبصورت ہے، حسب و نسب خاندان اس کا صحیح ہے لہذا میں نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جب ہم رشتوں کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہم سب چیزوں ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اگر بھول جاتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین پر توکل کرنا بھول جاتے ہیں. اگر کوئی شخص ہمیں دکھتا ہے کہ اس کا دین اچھا ہے، دین کے اعتبار سے وہ اچھا ہے، اخلاق کے اعتبار سے وہ اچھا ہے، لیکن اس کی آمدن جو ہے وہ کم ہے، ہمارے ذہن میں فوراً یہ سوچ آتی ہے کہ میری بیٹی کو کیسے سنبھالے گا. یہاں پر ہم اللہ رب العالمین پر توکل بھول جاتے ہیں. جبکہ جب ہم اللہ کے نبی کے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک ایسا جوڑا، مثالی جوڑا نظر آتا ہے کہ جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی اور اللہ نے اس جوڑے کو کتنی فراوانی اور مال سے نوازا. جی ہاں، میری مراد جلیبیب رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ نہ مالدار تھے، نہ حسب و نسب تھا، نہ خاندان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ پوچھا جلیبیب شادی کرنا چاہتے ہو؟ صرف ایک چیز ان کو حاصل تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. صحابی وہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے. ایک مرتبہ پوچھا جلیبیب شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی مجھ جیسے سے بڑا کون شادی اپنی بیٹی کو دے گا. دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، جواب یہی کہ مجھ جیسے کو بڑا کون اپنی بیٹی دے گا. فرمایا جاؤ فلاں گھر پہ، فلاں شخص کے گھر پہ، اس کو کہنا اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے، اور دوسری بات یہ کہنا کہ مجھے آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا. جب وہ جاتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا. گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سلام بھیجوایا. کہا آگے تو سنو، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو. اس کا والد کہتا ہے میں ذرا اندر مشورہ کر کے آؤں. مشورہ کرتے ہیں تو مشورے میں یہ ہے کہ نہ اس لڑکی کی والدہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو اونچے اونچے رشتے آئے، ہم نے ان کو منع کر دیا، ہم اس کو کیسے بیاہ دیں اپنی بیٹی. اندر سے وہ لڑکی سن رہی ہوتی پردے کے پیچھے سے ساری بات. وہ کیا کہتی ہے؟ اس لڑکی کے الفاظ سنیں. کہتی ہے اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ اپنے والدین کو سمجھا رہی ہے. ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہ لن یضیعنی، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی ضائع ہونے نہیں دیں گے. جب ان کے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس لڑکی کی یہ بات بیان کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو ایک دعا کے دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ. اس لڑکی کا جلیبیب رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو جاتا ہے. یہ رشتہ بھی مدینے کے اندر صرف کس بیس پر رکھا گیا؟ تقوی اور پرہیزگاری. کوئی مال نہیں، کوئی حسب و نسب نہیں، نہ خاندان تھا جلیبیب رضی اللہ عنہ کا، صرف ایک بنیاد پر رشتہ رکھا گیا، وہ تھا دینداری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور وہ لڑکی آگے سے یہ آیت بھی تلاوت کرتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کسی مومن مرد اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے تو وہ اس میں اپنی کوئی چلائے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ یہ عورت اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھ کر جلیبیب رضی اللہ عنہ سے شادی کر دی تو مدینے میں آگے چل کر یہ عورت تمام عورتوں میں زیادہ مالدار تھی۔ اللہ نے اس قدر ان کے اس جوڑے میں برکت ڈالی۔ تو خدا را یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر رشتے نہ توڑیں۔ ہاں ان تمام چیزوں میں جو مقدم رکھنا ہے وہ آپ دین کو رکھیں۔ یقین کریں آپ کی بیٹی جہاں بیائی جا رہی ہے اس خاندان میں اللہ تعالیٰ کس قدر برکتیں ڈالے گا آپ کے وہم و گمان میں نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے نا کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر اس طرح کا توکل کرو جس طرح پر اللہ کا توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتے ہیں۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے گھر لوٹتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی لے آتے ہیں۔ اللہ تمہیں اس طرح سے رزق دے گا۔ تو یہ تو تھے فضائل۔ آئیں ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا۔ یہ اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے ایک معیار کے طور پر پیش کیا۔ مزید فضائل بہت ہیں اس نے اخلاق کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی تھوڑی نظر ڈالیں۔ اعرابی والا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں آ کر پیشاب کر دیا۔ پورا واقعہ بیان نہیں کرتا، آپ اس واقعے کو کئی بار سن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے یہ گندگی اس مسجد نبوی میں کرنے سے روکے، لیکن دونوں کا رویہ مختلف۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے، اللہ کے نبی آپ حکم دیں ہم ابھی اس کی گردن اڑا دیں، یہ مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں رکو، اس کو کرنے دو۔ جب مکمل فارغ ہو گیا اس کو بلایا، پھر اس کو سمجھایا۔ اس پیار اور محبت سے سمجھانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ شخص یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں صرف مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے، باقی کسی پر نہ۔ یہ صرف رویوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے آپس میں رویے کیسے ہیں؟ ذرا میں اور آپ اس پر غور کریں۔ صرف یہی نہیں، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کتنا بڑا سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، سمجھایا کہ اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرنا چاہے وہ کہے گا میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ، کوئی تیری بیوی کے ساتھ، کوئی تیری خالہ کے ساتھ، کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ ایسا کرنا چاہے، ہرگز نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا پھر تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، پھر تو یہ کیسے گوارا کرتا ہے تو کسی کے ساتھ زنا؟ صحابہ کہتے ہیں وہ شخص اسی وقت پلٹا، پھر ہم نے اس شخص کو دیکھا وہ اس نے کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ یہ ہوتا ہے اس نے اخلاق۔ اگر مسجد کی بات کریں، مسجد کے ماحول کی، تو اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی کا ایک واقعہ موجود ہے۔ ثمامہ بن عثال رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں، قیدی بن کے ان کو لایا جاتا ہے مسجد نبوی میں ستون میں باندھنے کے لیے، اس وقت اللہ کے نبی سے کیا الفاظ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کا جب نام آئے تو اس پر درود پڑھنا چاہیے۔
اس دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے. یہ الفاظ تھے اس کے. اللہ کے نبی نے کوئی اس کو مارا نہیں, کوئی ڈانٹا نہیں. 3 دن کے لیے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا, 3 دن کے لیے. 3 دن کے بعد صحابہ سے کہا اطلقوا ثمامہ, ثمامہ کو رہا کر دو. جب رہا کیا وہ ثمامہ واپس آتا ہے, اب صحابی بننے کے لیے آ رہا ہے, اب اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے مجھے اسلام قبول کرنا. اور کیا الفاظ کہتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے پہلے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا لگتا تھا, لیکن آج کے بعد مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ آپ کا لگتا ہے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. کیا کوئی تبلیغ نہیں کی, کوئی وعظ و نصیحت نہیں کی, صرف وہ اس چیز سے متاثر ہوا کہ مسجد میں صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا, آپس میں جو میل جول, جو ملاپ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ, وہ اس سے متاثر ہوا اور اسلام لے آئے. آج اگر ایک کافر کو, ایک نان مسلم کو ہماری اس مسجد کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا جائے تو کیا وہ ہمارے رویوں سے اسلام قبول کر لے گا؟ میرا اور آپ کا جواب ہم سب جانتے ہیں, یقیناً نفی میں. ہمارا تو صف میں بیٹھے بھائی کے ساتھ بھی رویہ نہیں ہے, رویہ اچھا نہیں ہے. اگر وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے تو ہم اللہ معاف کرے اس کو ایسا سمجھاتے ہیں کہ وہ مسجد تو دور کی بات دوبارہ دین کی طرف بھی نہیں آتا. اس طرح کا رویہ ہمارا. یہ مساجد یہ تو لوگوں کے لیے لانے کا ذریعہ ہے, ہم یہاں سے لوگوں کو بھگاتے ہیں. لہذا ہم اس پر بھی غور کرنے کی توجہ ہے کہ مساجد میں اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کا جو صحیح طریقے سے اس کو سمجھانے کی اگر آپ میں صلاحیت موجود ہے تو آپ سمجھائیں. اگر آپ میں اس کو سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں, آپ کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کریں جو باصلاحیت ہو اور اس کو سمجھا سکتا ہو. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے غلط رویے کی وجہ سے وہ دین اسلام سے ہی متنفر ہو جائے, وہ مساجد سے ہی متنفر ہو جائے. اور یاد رکھیں, جو شخص حسن اخلاق جیسی اگر اس صفت کو نہیں اپناتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید سنائی. کیا وعید سنائی ہے؟ فرمایا اتدرون مل مفلس, صحیح مسلم کی روایت ہے, اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے, کنگلا اور کلاش شخص کون ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا جو آج ہمارے ذہنوں میں بھی ہے. فقالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس, کنگلا اور کلاش شخص وہ ہیں ہم میں سے, ہم میں اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس نہ درم و دینار ہے نہ مال و متاع ہے. فرمایا نہیں. فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ. اے میرے صحابہ, میری امت کا مفلس, کنگلا اور کلاش شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا بصلاۃ و صیام و زکاۃ, اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, صدقہ اور خیرات بھی ہوگا, لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. ایک شخص آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی, کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگائی تھی, یا اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا, یا اللہ اس نے میرا ناجائز مال کھایا تھا, یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں مارا تھا. لہذا اس شخص کی نیکیاں ان تمام شکایت کرنے والوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. یہی نہیں, فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ابھی اس کے قرضدار باقی ہوں گے. پھر کیا نیکیاں نہیں ہیں؟
فطرحت علیہ، ان شکایت کرنے والوں کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں۔ ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس نمازیں آ رہی ہیں، روزے ہیں، صدقہ و خیرات ہے، لیکن خدارا ان سلو پوائزن برائیوں پر بھی نظر رکھیں جو دیمک کی طرح آپ کی ان نیکیوں کو چاٹ رہی ہوتی ہے۔ کہیں کسی کا آپ نے ناجائز مال تو نہیں کھا لیا، کہیں کسی کو آپ نے ناجائز مار تو نہیں دیا، کہیں کسی کو آپ نے گالی تو نہیں دے دی، کہیں کسی پر آپ نے بہتان تو نہیں لگا دی۔ ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں، ورنہ کل قیامت کے دن کہیں ہمارا حال بھی اس مفلس کنگلے اور کلاش شخص کی طرح نہ ہو۔ اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسن اخلاق جیسی اس اعلیٰ صفت سے مالا مال کرے، اور اللہ رب العالمین ہمارے رویوں کو، چاہے وہ ہمارے رویے ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ، ہمارے عزیز و قارب کے ساتھ ہوں، اللہ تعالی ہمارے رویوں کو ان تمام کے ساتھ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔